الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الصيام جنة ما لم يخرقها، أو كما قال. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام تعریفیں رب ذوالجلال، بادشاہ لم یزل ولا یزال، احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے جو بڑا ہی مہربان، نہایت رحم والا، کرم والا، داد و دہش والا، عطا و مغفرت والا، یوم جزا کا مالک، قیامت میں فیصلے کرنے والا، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. کائنات عالم میں اتنی بڑی نعمت اللہ نے آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے کسی کافر کو عطا نہیں کیا.
اتنی بڑی نعمت جس کے لیے آج ہم یہاں جمع ہیں، جاگتے ہیں، روتے ہیں، اللہ کسی بڑے سے بڑے یہودی یا نصرانی کو عطا نہیں فرمایا۔ اتنی بڑی قدر والی جو نعمت اللہ نے عطا کیا تو صرف قرآن پڑھنے والے مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ قدر والی رات ہے جسے ہم فارسی میں، اردو میں شب قدر کہتے ہیں، اور اللہ خاص طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قرآن مجید کو ہم نے شب قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ امام الانبیاء، آپ کو پتا بھی ہے کہ قدر والی رات کیا ہوتی؟ قدر والی رات کا اللہ ذکر کرتے ہیں اور خود ہی سوال فرماتے ہیں کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ قدر والی رات کیا ہوتی ہے؟ اصل میں قدر کیا ہوتی ہے، رات کیا ہوتی ہے؟ اللہ خود ہی فرماتے ہیں، سوال خود ہی کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے سوا کلام اللہ نازل کرنے والے وحدہ لا شریک سبحانہ و تعالی کے سوا قرآن کو لے کر آنے والا جبریل کو بھی پتا نہیں کہ قدر کی رات کیا ہوتی ہے اور اس میں کیا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مجدے کو، اس خوشخبری کو، اس سوغات، اس تحفے ہدیے کو روزے دار امت محمدیہ کے جھولے میں ڈالنے کا ارادہ فرما کر آخری عشرے کی 5 راتوں کے اندر تلاش کرنا بالکل آسان فرما کر ارشاد فرماتے تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ امام الانبیاء شب قدر میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور اسی شب قدر کو اللہ نے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بلندر اور مرتبے والی رات بنایا۔ دیکھنے میں کوئی 8 گھنٹے کی یا 10 گھنٹے کی رات معلوم ہوتی ہے، بیٹھے بیٹھے بھی گزر جاتی ہے، اور یہاں ٹرین میں بیٹھے تو صبح میں لے جا کر کہیں پہنچا دیتی ہے، رات سب کی گزر جاتی ہے۔ اور جو غیر اناب شناب کاموں کے اندر مشغول رہے اس کے بھی 8 گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ گھنٹوں میں اگر کیلکولیٹ کر کر دیکھیں تو یہ سب کے لیے ایک معمولی سی رات ہے، لیکن امت محمدیہ کے رونے والوں کے لیے قرآن کی روشنی میں، قرآن کی گواہی میں، اللہ کے فضل اور کرم احسان کے مطابق یہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ مقام و مرتبہ رکھنے والی رات ہے۔ خدا کی قسم، نہ تورات والوں کو اللہ نے یہ رات عطا فرمائی، اور نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر غرور کرنے والوں کو اللہ نے یہ رات عطا فرمائی، نہیں ہمیں اللہ کا بیٹا کہنے والے یہودیوں کو اللہ نے یہ رات عطا فرمائی، اور نہ بڑے بڑے معجزے بتانے والے پیغمبران اعظام کی امت کو اللہ نے یہ رات عطا فرمائی۔ امام الانبیاء کا منہ دیکھ کر امت محمدیہ کے گنہگاروں کو ایک بہانے سے 80 پر 3 سال کی عبادت لکھنے پر فرشتوں کو مجبور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات عطا فرمائی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر یہ ایک رات ہے۔ دیکھنے میں، بھالنے میں، گنتی شمار کرنے میں 8 گھنٹے یا 10 گھنٹوں کی یہ رات ہے۔ مسلمانوں اسے 8 گھنٹوں کی سردی کی یا گرمی کی رات نہیں سمجھ لو، 1000 مہینوں سے بھی افضل ترین رات سمجھنا، اس عقیدے کے ساتھ آنا اور اسی عقیدے کے ساتھ عبادت کرنا، اور اس عقیدے والے ہی کو یہ قدر کی رات ہے، اور یہ عقیدہ جو نہیں رکھتا ہے اس کے لیے کوئی قدر اور منزلت نہیں۔ قدر کا مطلب یہی ہوتا ہے
قدر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو بندہ اسے قدر کی نظر سے دیکھے گا، عظمت کی نظر سے دیکھے گا، اللہ اس کی عبادتوں کو قدر کی نظر سے دیکھے گا. اسی لیے اس کا نام اللہ نے لیلۃ القدر رکھا ہے. اور اللہ بڑی قدر کرنے والا ہے. ان اللہ شاکر علیم. اللہ تبارک و تعالی قدر کرنے والے، ذرے ذرے بہانوں سے معاف کر دینے والے. اور اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ ان قدر کرنے والے بندوں کو اور ان کی مغفرت کو آسان کرنے کے لیے دعاؤں پر، نمازوں پر آمین کہلوانے کے لیے جبریل علیہ السلام کو کروڑوں فرشتوں کے ذریعے سے زمین پر نازل کرنے والے. آج کی ان راتوں میں جو رات شب قدر ہوتی ہے، فرشتوں سے زمین اتنی بھر جاتی ہے کہ زمین تنگ پڑ جاتی. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال کر گئے، جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے. اور جب یہ شہید ہوئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر جبریل علیہ السلام تشریف لے آ کر سوال فرمایا، امام الانبیاء آپ کے ساتھیوں میں کوئی گزر گیا، کوئی شہید ہو گیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا تو صحابی رسول کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اخبار دی کہ ہاں جبریل پتہ کرا تو پتہ چلا کہ ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا ہے، وہ شہید ہو گئے. جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ کے ساتھی کا مرتبہ کوئی معمولی مرتبہ نہیں. ان کے اعمال کی اللہ آسمانوں پر عرش معلیٰ پر اتنی قدر کرتا ہے، ان کے آنے پر اللہ تعالی کا عرش بھی استقبال کرتا ہے. آسمان کے فرشتے استقبال کرتے ہیں. ان کے پروٹوکال میں اللہ نے سارے فرشتوں کو زمین پر اترنے کا حکم فرمایا. غسل میں شامل رہیں گے، تدفین میں شامل رہیں گے، ان کے مٹی میں تدفین میں شامل رہیں گے، کفن پہنانے میں شامل رہیں گے. امام الانبیاء نے ان کے گھر تشریف لے جا کر دیکھا، چھوٹا سا کمرہ ہے، مرحوم کو لٹا کر رکھا گیا ہے. سارے صحابہ کرام چھوٹے سے گھر میں تنگی کے جگہ پر کھڑے ہو کر آنسو بارے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے، پیر رکھنے کی جگہ نہیں، ایسے چلتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے جو کوئی کانچ کے جگہ پر قدم رکھتا ہے، کانٹوں کو بچتے ہوئے قدم رکھتا ہے. صحابہ کرام نے سوال فرمایا، اللہ کے نبی زمین تو صاف ہے، آپ ایسا قدم کیوں رکھتے ہیں کہ کوئی چیز چبھ نہ جائے؟ جیسے بندہ کانچ سے بچتے ہوئے قدم ٹٹول ٹٹول کے رکھتا ہے، کانٹوں سے بچنے کے لیے قدم ٹٹول ٹٹول کے رکھتا ہے، کہیں کانچ نہ چپ جائے، کانٹا نہ چپ جائے، کانٹا نہ لگ جائے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرحوم صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال اور ان کی عظمت میں آسمان سے اس مکان کے اندر، ماحول کے اندر نورانی فرشتے اتنے اشتہام کے ساتھ نازل ہوئے. مجھے بھی جانے کی جگہ نہیں ملتی ہے، کہیں میرا پیر ان کے پیر پر نہ لگ جائے، اس لیے مجھے تول تول کر سوچ سوچ کر جگہ بنا کر آنا پڑا. وہ تو صحابی ہے نا، ان کے بہت بڑے کارنامے ہیں، کیسی زندگی گزاری. وہ تو صحابی سے ہو سکتا ہے کہ اللہ پروٹوکال میں فرشتوں کو نازل کیا، مگر کبھی تو ہم اپنے آئینے کے اندر منہ دیکھیں نا، ہمارا کون سا پروٹوکال ہے، ہم کون ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے. صحابی کی شان میں فرشتہ نازل ہوتا ہے، ہمارے لیے کوئی تعجب نہیں.
ہمارے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں کہ صحابی کی شان میں ان کے جنازے میں فرشتہ آ جائے، فرشتہ جنازے کی نماز پڑھ لے، مٹی دے، دعا کرے، کوئی تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ صحابی جیتا اللہ کے لیے، مرتا اللہ کے لیے۔ صحابی جیتا ہی اللہ کے لیے ہے اور مرتا اللہ کے لیے، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ مگر تعجب قرآن پڑھتے ہوئے اس وقت میں مجھے اور آپ کو ہوتا ہے، اور جی چاہتا ہے کہ سجدے کے اندر دم توڑ دے اس مہربان وحدہ لا شریک کے احسان پر۔ اور جب ہم جیسے لوگوں کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر کو تو کیا جانے گنہگار میرے بندے، تو صحابی نہیں، تابعی نہیں، تبع تابعی نہیں، ائمہ مجتہدین میں سے نہیں، مفسرین میں سے نہیں، محدثین میں سے نہیں، مؤخرین میں سے نہیں، علماء متقدمین میں سے بھی نہیں، مؤخرین میں سے بھی نہیں، متاخرین میں سے بھی نہیں، پکے ایمان رکھنے والے، والمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والمتصدقین والمتصدقات والصادقین والصادقات والقانتین والقانتات والصائمین والصائمات میں سے نہیں۔ تو کسی بھی کیٹیگری کے اندر نہیں، تول کر تو دیکھ لے، نام اعمال کو پڑھ کے دیکھ لے، جہاں مسلمانوں کے اللہ نے صفات بیان فرمائے اس میں تو جچتا ہی نہیں، تجھے کیسے مارک لگائے؟ پیپر لکھنے کے بعد میں شام سونے سے پہلے تیرا ایگزامینیشن پیپر تیرے سامنے پیش کیا جاتا ہے، ان 10 لوگوں کے اندر تو کون ہے ذرا نمبر تو لگا۔ یہ جو 10 کیٹیگریز اللہ نے بیان فرمایا ذرا نمبر لگا لینا، تو کون سے کیٹیگری میں آنے والا ہے؟ قربان جائیں رمضان کے مہینے میں اس رحمان کی رحمانیت پر، کسی بھی طریقے سے کہیں سے بھی ہمیں کوئی نمبر نہیں ملنے والا۔ ارشاد فرماتے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ تجھے 1 گھنٹے کے اندر نہیں، 1 لہجے کے اندر بھی اگر شب قدر ملتی ہے اللہ تیرا بیڑا پار لگا دیتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، کروڑوں فرشتوں کو تیرے گھر کے اندر آماج کا بنا کر داخل کرتا ہے۔ کچے اور پکے مکان میں جبریل جاتا ہے، کوئی بھی عورت، اگر کوئی بھی بچی، کوئی بھی بڑی، کوئی بھی بوڑھی قرآن پڑھتی ہے، اللہ کے سامنے پلو ڈال کر روتی ہے، جبریل پیچھے کھڑے ہو کر قبول ہونے تک دعا آمین کہتا ہے۔ ہم صحابی تھوڑی ہے کہ جبریل ہمارے کچے پکے مکان میں آ جائے، شہر کا MLA نہیں آتا، اور جب تک کہ اس کی غلامی نہ کر لے۔ منسٹر کی بات بڑی دور کی بات ہے، دلی دور ہے، جسے ووٹ دے کر جتائیں نا وہ ہمارے گھر کو فضول میں آنے کو تیار نہیں، جب تک کہ اس کی تعریف نہ ہو، اس کا کوئی سٹیج نہ ہو، اس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ جبریل کا ہمارا آخر رشتہ کیا ہے؟ جبریل ہمارے لگتے کیا ہیں؟ جبریل کے بارے میں اگر معلوم کرو مشکات میں پڑھ کر، اور جن کے پر بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ ذرا یوں کھولتے ہیں شب قدر میں، پوری دنیا اس میں آ جاتی ہے۔ جبریل علیہ السلام پورے بازو نہیں پھیلاتے، شب قدر میں اترنے کے لیے اور ٹھنڈک پہنچانے کے لیے یوں ذرا کھولتے ہیں، اور جیسے پرندہ اپنے بچوں کو اپنے آغوش میں لینے ذرا یوں کھولتا ہے۔ جبریل علیہ السلام اتنے بڑے فرشتے اور اتنے خوبصورت فرشتے، اتنا متقی پرہیزگار، اتنے مطاع، سارے فرشتوں کی سرداری کی چابی اللہ نے جبریل کے ہاتھ میں رکھی۔ ایک ایک پیغمبر کو جاننے والا یہ فرشتہ، ایک ایک پیغمبر کی دوستی لگانے والا یہ فرشتہ، جس نے اپنے آنکھوں سے آدم
آدم علیہ السلام کو بھی دیکھا، اور جس نے اپنی آنکھوں سے نوح علیہ السلام کو بھی دیکھا، اتنے بڑے بڑے پیغمبروں کے پاس آنے جانے والا فرشتہ ہمارے گھر کو بھی آ جائے، ذرا اندازہ لگاؤ نا، اسے لائٹ نہیں لینا، ہلکے میں نہ لو، اللہ کے لیے جینے اور اللہ کے مننے کا تہیہ کر لو۔ آج اگر سینٹرل گورنمنٹ سے ہمارے گھر فون آ جائے کہ پرائم منسٹر ہمارے گھر آنے والا ہے، شاید مجھے اور آپ کو اس بات کا کوئی احساس اور فیل نہ ہو، مگر اس لائن کے آدمی ہمارے تعلق سے مر ہی جائیں گے۔ شاید ہمیں اس بات کا فیل نہ ہو کہ گورنر ہمارے گھر کو آتا ہے، مگر جو اس لائن کے چلنے والے ہیں نا، وہ لوگ مر ہی جائیں گے، حسد سے، کفر سے، نخوت سے۔ ان لوگوں کے پیٹ میں درد اٹھے گا کہ گورنر اس غریب کے گھر کیوں آتا ہے۔ جبریل علیہ السلام کو اللہ زمین پر نازل کرتا ہے، سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے پاس جنت کا جھنڈا لے کر جبریل اترتے اور کعبۃ اللہ پر نصب کرتے، سارے فرشتے جبریل کے ساتھ اتر جاتے ہیں، رحمت کو لے کر، اللہ کی خوشیوں کو لے کر، فضل کو، احسان کو لے کر۔ ایک بات بتاؤں، اصل میں اللہ تعالیٰ کی خوشی اور خوشنودی کو بانٹنے کے لیے طبقوں کو لے کر اتر جاتے ہیں، اور کوئی ایک فرشتہ کافی ہوتا تھا، مگر خوشی میں کہ یہ امت محمدیہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑنے والے میرے گنہگار بندے، بڑا رو رو کر میرا نبی میرے پاس آیا ہے، یہ یتیم ہے، اب ان کا نبی ان کے پاس نہیں ہے، کوئی دعا کرنے والا ان کے پاس نہیں ہے، اب ابو بکر ان کے درمیان نہیں ہے، عمر ان کے درمیان نہیں ہے، عثمان اور علی سے ان کی زندگیاں خالی ہو چکی ہے، شہید کربلا بھی نہیں ہے، اور زہر پی کر بھی نام نہیں بتانے والا وہ اخلاق والا امام حسن بھی ان کے درمیان میں نہیں ہے، فاطمہ نہیں ہے، خدیجہ نہیں ہے، امہات المؤمنین ان کے درمیان میں نہیں ہے، اور یہ بالکل یتیمانہ زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ٹھان کر، ارادہ فرما کر، مشیت فرما کر کسی بھی طریقے سے ان کو جنت کے اندر داخل کرتے، قدر کرتے ہوئے ان سارے بزرگوں کی، امام الانبیاء کی نسبت کی، جبریل علیہ السلام کو مغفرت کا تحفہ سوغات دے کر، طبق دے کر، نور دے کر، اپنی مشیت دے کر، اپنی خوشنودی دے کر، کروڑوں، لاکھوں، اربوں، کھربوں کی تعداد میں مکے میں نازل کرتا ہے۔ جبریل علیہ السلام سے آج کی ان راتوں میں جس طاق رات کو شب قدر ہوتی ہے، یہ فرشتے سوال فرماتے ہیں، اللہ تو آج بڑے خوش ہیں، جبریل بتاؤ کہ اب ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام ارشاد فرماتے، پوری دنیا کے اندر پھیل جاؤ، پورے گلوب کے اندر تمہیں پھیلنا ہوگا، جہاں جہاں عبادت کی خوشبو مہکے گی، جن مسجدوں کے اندر اللہ کا ذکر ہوگا اور ذکر کو سننا، سونگھنا تمہیں آتا ہے، فرشتہ سونگ کر معلوم کرتا ہے کہ بندہ خلوت میں کیا کرتا ہے۔ بیڈ روم کے اندر فرشتہ نہیں آتا، میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، عورتیں جب کپڑے بدل رہی ہوں تو نہ فرشتوں کو شرم آتی ہے، فرشتہ وہاں نہیں آتا ہے، جن جاتا ہے۔ جن کو چوری چھپی دیکھنے کی عادت ہوتی ہے مگر فرشتوں کو نہیں، فرشتہ خلوت میں نہیں جاتا ہے، اور ان کے اپنے پرائیویسی کے اندر فرشتہ جھانک کر نہیں دیکھتا ہے۔ بندہ غسل کرنے کے لیے، کوئی بندی غسل کرنے کے لیے، اور جب واش روم میں جاتی ہے فرشتہ باہر کھڑا ہو جاتا ہے، فرشتے سے کوئی فکر نہیں، کوئی واندہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، جن اور شیطان سے پریشانی۔ اس لیے امام الانبیاء نے دعا سکھائی، بد نصیب میری بہن کو وہ دعا یاد نہیں، بد نصیب میرے بھائی کو آج تک وہ دعا یاد نہیں، اور جنات کے وسوسے لے کر واش روم سے باہر آ کر 10,000 کے کپڑے بدل لیتے ہیں۔ حضرات جن کے ہیں اور کپڑے 10,000 کے اپنے پیرہن اور اپنے جسم کے اوپر پہنے ہوئے،
فرشتے پوری دنیا کے اندر یہ سوغات کو لے کر، یہ نورانی طبقوں کو لے کر پہنچتے ہیں، اور فرشتوں کے اندر اللہ نے صلاحیت، ایلیجبلٹی، کیپیسٹی رکھی ہے، اڑتے اڑتے آتے آتے جس مسجد کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، امام الانبیاء کا ذکر ہوتا ہے، دین کا ذکر ہوتا ہے، اور جس جھوپڑی کے اندر جو بڈھی بیٹھ کر قرآن کو اٹکتے اٹکتے پڑھتی ہے، تسبیح پوپلی زبان سے پڑھتی ہے، سبحان اللہ بولا نہیں جاتا مگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے پھر بھی لڑکتی ہے، اونگ آتی ہے، پھر بھی پڑھتی ہے، اللہ کے فرشتے فوراً پہچان لیتے ہیں، تکلیف کے باوجود بھی یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھی ہے، گھیراؤ میں لے لیتے ہیں، اور جب تک کہ حتی مطلع الفجر، صبح کی اذان نہیں ہوتی، بڈھی کے گھر سے واپس جانے کا نام نہیں لیتے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اور یہ جو مانگتی ہے تجھے آج عطا کرنا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قرآن کا سالگرہ کی یہ رات ہے، آج کی رات اللہ نے قرآن کو آسمان دنیا پر نازل کیا ہے، اپنے کلام کو خطاب کرنے کے لیے اللہ نے جو ڈیٹ مقرر کیا، جو نائٹ مقرر کیا نا، وہ لیلۃ القدر ہے۔ اما عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہے، تحرو لیلۃ القدر من عشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر چھپا دیا ہے، 5 راتوں کے اندر تلاش کرو، 21ویں رات میں، 23ویں رات میں، 25ویں رات میں، 27ویں رات میں، 29ویں رات میں، قدر کرنے والوں کے لیے رات مل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ قدر اور منزلت پروٹوکال میں کروڑوں فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔ احساس اور فیل تو کر لو، جبریل آسمان سے اتر کر زمین پر آ جائیں، لائٹ نہیں لینا، اور اس لیے کہ فرشتوں کا بھی ایک سٹیٹس ہوتا ہے۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، کیا کہا؟ لا تدخل الملائکہ، یہ نہ سمجھنا کہ فرشتے تیرے جیسے جہاں بلائے جس ہوٹل میں آ جائے بیٹھ کر کافی پی لے، اور نیوتا دے کر جس شادی میں بلا لے بریانی کھانے کے لیے آ جائے، 5 کلومیٹر دور بھی کیوں نہ ہو، تیری بریانی کے محتاج نہیں، تیری آئس کریم کے محتاج نہیں ہے۔ امام الانبیاء کا منہ دیکھ کر ان کی دوستی میں تیرے کچے پکے مکان میں لیلۃ القدر میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل معمولی بندے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اگر تیرے گھر میں ننگا پن ہے ایک فرشتہ نہیں آنے والا، کتا ہے ایک فرشتہ نہیں آنے والا، اگر کسی بابا کا، کسی دیوی کا، کسی دیوتا کا فوٹو ہے، خدا کی قسم یہ فرشتہ تیرے گھر میں نہیں آنے والا۔ لا تدخل الملائکۃ فی بیت، فرشتے اس گھر کے اندر قدم بھی نہیں رکھتے لیلۃ القدر میں بھی، اگرچہ کہ سب بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، لیکن اس گھر کے اندر کتا بھی ہے، اور اس گھر کے اندر کوئی فوٹو بھی لگا ہوا ہے، باپ کا فوٹو، دادا کا فوٹو، دیوی کا فوٹو، دیوتا کا فوٹو، اور کوئی بھی فوٹو، اور بھی فوٹو، سینما ایکٹروں کا فوٹو پہلے دہلیز پہ لگا ہے، ایک بھی فرشتہ لیلۃ القدر میں قدم رکھنے والا نہیں۔ فرشتے جہاں بت پرستی کی بو آتی نا، امام الانبیاء کے سنتوں کے خلاف بدبو آتی نا، ان گھروں کے اندر فرشتہ ذرا بھی قدم نہیں رکھتا، چاہے بندہ سر توڑ لے، سر پھوڑ لے، پورا قرآن رات ساری بیٹھ کر پڑھ لے، 1000 درود پڑھ لے، 1000 سبحان اللہ پڑھ لے، لیکن سنت کے خلاف جس گھر کے اندر عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر آج بھی ناراض ہو کر نہ جبریل کو بھیجتا ہے نہ میکائیل کو بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی ہماری قدر کرتے ہیں، اور قرآن کے اندر قدر اور منزلت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، ذرا میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ماں اور بہنیں بھی قرآن کی اس آیت کی طرف کان دھرنا۔ اللہ کیا بولتے ہیں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ
امام الانبیاء آپ کی طرف بھی میں قرآن نازل کیا، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ان کو بھی میں یہی آرڈر کیا، لئن اشرکتا، اگر بھول کر بھی تم نے شرک کیا، لئن اشرکتا، امام الانبیاء، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرح تم نے کسی اور کو بھی ٹریٹ کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کوئی شک نہیں اس کے اندر، لا لام زبر لا، نون مشدد تجدید کے ساتھ، لَيَحْبَطَنَّ لَيَحْبَطَنَّ، اکارت کر دوں گا، میں جلال سے بولتا ہوں، تیرے سارے اعمال کو تیرے نام اعمال سے مٹا کر رکھ دوں گا۔ یہ بات آدم کو بھی میں سمجھایا اور آپ کو بھی سمجھاتا ہوں، امام الانبیاء، اگر مجھے چھوڑ کر تیری زندگی کے اندر کوئی دوسرا بھی ہے، مجھے چھوڑ کر تیری زندگی میں کوئی دوسرا بھی تیرے کام بنانے والا اگر ہے تو پھر تو تیرے سارے اعمال مٹ جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اس میں شک نہیں رکھنا تو نقصان والوں میں سے ہو جائے گا۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، عبادت کرنا ہے تو اللہ کی کر، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، شکر کرنے والے، تسبیح پڑھنے والے، الحمدللہ کہنے والوں میں ہو جا۔ اب ذرا یہاں اس چتاونی تنبیہ کے بعد اللہ کیا بولتے ہیں، ذرا اسے سماعت کرنا، اسے سننا۔ ما قدر اللہ حق قدری، قرآن ختم ہونے کو ہے، قرآن ختم ہونے کو ہے۔ الحمد کے سورے سے اللہ سمجھاتے آتے ہیں کہ شرک نہ کرنا، کفر نہ کرنا، یہودی نہیں بننا، نصرانی نہیں بننا، سمجھائے کہ نہیں؟ آدم کے زمانے سے سمجھاتے آئے، کروڑوں سال گزر گئے، جب سے انسان بنا، جب سے اللہ نے اپنا تعارف کرایا، شرک سے اللہ نے نفرت دلائی، کراہیت دلائی۔ آج قرآن ختم ہونے کو ہے، ابھی 2 دن میں یہاں بھی قرآن ختم ہوگا، 27 میں ہمارا بھی قرآن حافظ صاحب تراویح میں ختم کریں گے۔ ہماری زندگیوں میں بھی ہم نے کئی مرتبہ قرآن ختم کیا، پھر شروع کیا، پھر ختم کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اتنے بار قرآن سن کر، اتنے مرتبہ ختم کر کے، ما قدر اللہ کا قدری، آج تلک تجھے اللہ کی قدر نہیں آئی، اللہ سمجھ میں نہیں آیا۔ کون بولتے ہیں؟ خود اللہ بولتے ہیں۔ کہاں بولتے ہیں؟ قرآن میں بولتے ہیں، ما قدر اللہ حق قدری، جس حق کے ساتھ، جس معیار کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ، جس فیت کے ساتھ اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں کی، اور اس کے باوجود بھی اللہ قدر کرتے ہوئے تجھے لیلۃ القدر عطا کیا کہ نہیں؟ اللہ کی ہم نے قدر نہیں کی، خود اللہ بولتے ہیں، اگر قدر کرتے تو بولتے۔ اللہ سچ بولنے والے ہیں، سب کو پتا ہے۔ اگر مسلمان دنیا والے انسان اگر اللہ کی قدر کرتے تو کیا اللہ قرآن کے اندر بولتے کہ تم قدر نہیں کرتے ہو؟ جو بات ہے وہی اللہ ڈکلیئر کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالی ما قدر اللہ حق قدری، اللہ ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی بندہ اللہ کی آج تک قدر اور منزلت نہیں کیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ بندے کی قدر اور منزلت کرتے ہوئے لیلۃ القدر جیسی 1000 راتوں سے، 1000 مہینوں سے افضل ایک رات عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ اپنی کیپیسٹی اور اپنا جلال اس میں بیان کرتے ہیں، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ جتنی زمین ہے نا، قیامت کے دن اللہ کے مٹھی میں ہوگی۔ اللہ کی قدر کیوں کرنا؟ اللہ کون ہے، کتنے بڑے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ جو مٹی زمین کے لیے مرتے ہو نا، کوٹ کچہری کرتے ہوئے ایک گز زمین کے لیے، اللہ فرماتے ہیں
قیامت کے دن اللہ کے مٹھی میں یہ زمین ہوگی، والسماء مطویات بیمینی، ساتوں آسمان کیلنڈر کی طرح پلندہ بنا کر اللہ ہاتھ میں پکڑ لیں گے. یہ زمین اور آسمان اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے اور اللہ سوال کریں گے ایک دوسرے جگہ، لمن الملک اليوم، آج کی بادشاہت کس کی ہے ذرا بتاؤ. آج ان ساری چیزوں کا بادشاہ کون ہے؟ ایسا پروردگار تمہارے لیے شب قدر دے اور تمہیں ذرا بھی اللہ کی قدر نہیں. 80 پر 3 سال عبادت کے ثواب لکھے جانے والی رات اللہ تمہیں دے اور آج تک تمہیں اللہ کی قدر اور منزلت نہیں آئی. قدر کرنے والے دنیا کے اندر کامیاب ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ میں سناؤں. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے عورتوں کی رانی مہارانی ہے اللہ نے، اور اللہ کے نبی نے ان کو اتنا بڑا رتبہ عطا فرمایا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مانگنے کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درگاہ میں اللہ کے نبی کے گھر تشریف لے گئے. اب ان کے ساتھ پرورش پانے کی وجہ سے ہچکچاہٹ تھی، کیسا مانگے. فاطمہ کا ہاتھ مانگنا کوئی معمولی مذاق نہیں، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈائریکٹ ہو کر پوچھنا کہ میں آپ کی بچی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ تو شرم کی بات ہے. ابو بکر کی ہمت نہیں ہوئی، عمر کی ہمت نہیں ہوئی، باہر رہ کر گواہ بن کر انکریج اور ترغیب دلا کر ہم باہر کھڑے ہوتے، اور تم سے بڑھ کر کوئی بھی راجہ مہاراجہ ہو نہیں سکتا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترغیب دلا کر ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے اندر بھیجا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر سامنے بیٹھ گئے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف معمول اتنی عاجزی سے آ کر کبھی علی نہیں بیٹھے. پوچھا کہ علی بات کیا ہے، کیسے آنا ہوا؟ بڑے ہچکچاہٹ سے آدھی بات کرتے، آدھی بات زبان کے اندر سے باہر نکلتے، پوری بات نہیں کر سکے. کہا کہ امام الانبیاء، اور جو آپ کی اپنی لخت جگر نور نظر ہے، میں پیغام لے کر آیا ہوں، ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں. قربان جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے پیغمبر ہونے کے باوجود بھی شریعت پر عمل کرتے ہوئے، علی بیٹھ جا، میری بیٹی عاقلہ اور بالغہ ہے، میں اس کی پہلے اجازت مانگ لوں کہ وہ تجھ سے شادی کرنا بھی چاہتی ہے کہ نہیں. ایسا نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا اور زبردستی مشورہ دے کر ٹھونپ دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے پوچھا، بیٹا فاطمہ، میری بٹیا علی تیرا ہاتھ مانگتا ہے، تیری کیا رائے ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اپنے بابا جان پر رکھ دیا. بابا جہاں آپ کہیں گے فاطمہ وہاں بھی آ کر کے جانے تیار ہے. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں، انہوں نے قبول کیا. اب حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھے، اور سب سے پہلا جو مدعا سامنے تھا نا، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم سامنے آیا. اور اللہ تعالیٰ کا کیا حکم تھا؟ مینیو کہاں، یہ نہیں. کتنے آدمیوں کو کھانا کھلانا، یہ مدعا نہیں. دہیز میں کیا دیں گے، یہ بھی مدعا نہیں. گھر سے بیاہ کر جانے کے بعد میں کون سے ہوٹل کے اندر فرسٹ نائٹ ہوگی، نعوذ باللہ، یہ بھی کوئی مدعا نہیں. اور مدعا کیا ہے قرآن کے اندر؟ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا فِي أَزْوَاجِهِمْ، مہر کتنا دے گا؟ اللہ فرماتے مہر پہلے ذکر کرو، بیوی کو بنانے سے پہلے مہر کو طے کرو کہ مہر کتنا. امام الانبیاء نے فرمایا کہ علی، شادی جہاں کہیں بھی کرنا ہے تو مہر تو دینا فرض ہے، ذرا بتا تو صحیح فاطمہ کے لیے تیرے پاس مہر کیا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ ہکا بکا رہ گئے. امام الانبیاء، آپ تو جانتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں.
اور مہر کے بغیر شادی نہیں. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا، علی تیرے پاس کیا ہے؟ فرمایا ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے، جو جنگ میں جانے کے کام آتے ہیں، اور دونوں ضروری. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلوار تو بالکل ضروری ہے مقابلے کے لیے، اور باقی زرہ سیکنڈری ہے، یہ بھی ضروری ہے، مگر تلوار کے بغیر زرہ کس کام کا ہے؟ فرمایا کہ زرہ کو بیچ کر جو پیسہ تے لے کے آنا مہر میں ادا کرنا. علی رضی اللہ تعالیٰ گھر جا کر زرہ لے کر مارکیٹ میں نکلے، اور جیسے ہی اسے بیچنے کے لیے باہر نکلے، سامنے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ آتے ہوئے ملاقات ہوئی. ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سوال فرمایا، علی کہاں کو جاتے ہو؟ علی رضی اللہ تعالیٰ نے جوش و خروش سے بیان کیا کہ آج میں امام الانبیاء کے گھر فاطمہ کا ہاتھ مانگنے گیا، شادی میری قبول ہو گئی، شادی امام الانبیاء نے طے کر دیا، فرض ادا کرنا ہے، مہر کے لیے زرہ بیچ کر آنے کا حکم فرمایا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زرہ بیچنے کو جاتے ہو؟ فرمایا ہاں، زرہ بیچ کر مجھے مہر ادا کرنے کا حکم ہوا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ہاتھ بیچ دو گے؟ فرمایا کیوں نہیں، اگر آپ لینا چاہیں نور نلا نور ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اچھی قیمت دے کر زرہ خرید لیا، اور قیمت کو حضرت علی کے ہاتھ میں وہ دینار دیے. حضرت علی خوشی خوشی جیسے ہی پیٹ پھیر کر واپس جانے لگے، عثمان غنی نے آواز دی، یا علی تفضل وتعال. علی کدھر کو جا رہا؟ ذرا ادھر متوجہ ہو جا، ذرا میرے پاس آ جا. علی دوڑ کر آئے کہ کیا بات ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، اتنے بڑے گھر کے اندر کا تو داماد اور شہزادہ بنتا ہے، بیچ کر تو جاتا ہے، مہر ادا کرے گا کیا؟ عثمان سے کوئی تحفہ نہیں لے گا؟ اتنے بڑے گھر کا داماد بنتا ہے، بڑی خوشخبری سنایا، عثمان کو مل کے بیچ کے جاتا ہے، عثمان سے کوئی تحفہ نہیں لے گا؟ اب وہ خاموش کھڑے ہو گئے تو فرمایا، علی جو زرہ تو نے بیچا ہے عثمان اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، یہ علی کا زرہ ہے، فاطمہ کے مہر میں ادا کیا جاتا ہے، میں مارکیٹ میں اس کا جتنا ہے اتنا کیا، مگر اس کی جو برکتیں ہیں علی کے تعلق سے جسم پر جڑنے کے بعد اس کی جو قیمت بن گئی ہے دنیا ادا نہیں کر سکتی. میں تجھے واپس اسے تیری شادی کا نکاح کا تحفہ بنا کر ادا کرتا ہوں، اسے واپس لے لے، اور لینے کے بعد میں جہاں جہاں تو جنگ کے لیے جائے گا تیرا زرہ تیرے اوپر رہ کر تجھے شاید بچائے گا، لیکن جتنی جنگوں میں تو زرہ پہن کر کرے گا قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب مجھے عطا کرے گا. یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا جذبہ ہے. واپس جا رہے تھے تو پھر سے بلایا، 10,000 دینار سونے کے سکے ہاتھ میں رکھ کر کہا، زرہ صرف میں قیمت نہ لگانے کی وجہ سے واپس کر دیا ہوں، اب یہ میرا تحفہ ہے گھر بسانا. علی رضی اللہ تعالیٰ جب اپنے امام الانبیاء کے در تشریف لے گئے، گھر تشریف لے گئے، ہاتھ میں پیسے بھی ہیں، زرہ بھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا، علی کیا بنی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیچ میں آپ کے جو داماد ہیں ذوالنورین ان سے ملاقات ہو گئی، اور انہوں نے یہ سب کچھ کہہ کر مجھے پیسے بھی دیے، زرہ بھی دیے. دینے کا موڈ آ گیا. امام الانبیاء نے آسمان کے طرف ہاتھ اٹھائے، فرمایا اے اللہ عثمان مجھے خوش کر دیا، تو بھی خوش ہو جا. اے اللہ آج مجھے عثمان خوش کر دیا ہے، تو بھی خوش ہو جا. اللہ تعالیٰ قدر کرنے والوں کی قدر کرتا ہے، اور جس وقت میں اللہ کے راستے میں دے قبول ہو جائے نا جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں.
اللہ کے نبی پر جس وقت میں دینا اس وقت میں دینے کے اللہ مجھے بھی اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ان کے ساتھ جا کر گھر چھوڑ کر آئی۔ اتنی فاقہ کشی میں امام الانبیاء کی بیٹی نے زندگی گزاری۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلانے کے لیے ان کے پاس دودھ تک موجود نہیں ہوتا۔ امام الانبیاء گھر تشریف لے آتے، لعاب دہن ان کو چسواتے، اپنی زبان مبارک بچوں کے منہ میں رکھتے، ان کی تری چوس کر بچے بڑے ہوئے ہیں۔ ایک حضرت امام حسن اور ایک دوسرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں بیمار ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانی، مولا بچے دونوں صحت یاب ہو جائیں تو 3 روزے رکھوں گی، اور گھر میں سحری کے لیے کچھ بھی نہیں، افطار کے لیے کچھ بھی نہیں۔ باغ بغیچے میں جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مزدوری کر کر چند جو کے دانے لے کے آئے، تینوں کے لیے، چاروں کے لیے روٹی بنائی، روٹی کھانے کے لیے، اور جیسے ہی سحری کر کر افطار شام کے لیے تناول کرنے کے لیے بیٹھے، ایک فقیر آیا، آواز دیا، بھوکا ہوں۔ پورے مدینے کے اندر چکر لگایا، کسی کے گھر سے کچھ نہیں ملا۔ لوگوں نے کہا کہ اس گھر کے اندر سے تو خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ یا اہل بیت رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کے گھر والوں، فقیر پہ رحم کرو، کوئی روٹی ہو تو دے دو۔ صدا لگی، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، چھوٹے سے بچے قربان جائیں، کس کے نواسے؟ نہ امی کو پوچھا، نہ ابا کو پوچھا، نہ چھوٹے بھائی حسین کو پوچھا۔ وہ خیرات کرنے کا کیسا جذبہ، چاروں روٹیوں کو اٹھا کر بغل میں لا کر خیرات میں فقیر کی جھولی میں ڈال دیا۔ فقیر نے دعائیں دی اور نکل کر چلے گئے۔ چاروں کے چاروں رات بھوکے سو گئے، نہ اماں نے ٹوکا، نہ ابا نے ٹوکا، نہ بھائی نے ٹوکا۔ دوسرے دن پھر سے ایک اسیر آیا، پھر چاروں کھانے کے لیے بیٹھے۔ حضرت امام حسن اٹھا کر لے جا کر پھر چاروں فقیر مسکین کے جھولے کے اندر ڈال دیے۔ تیسرے دن پھر ایک قیدی آیا، اس نے آواز لگائی اور تینوں نے، چاروں نے مل کر پھر حضرت امام حسین نے لے جا کر روٹی ڈال دی۔ نہ اماں نے کچھ کہا، نہ باپ نے کچھ کہا، نہ بھائی نے کچھ کہا۔ گھر کے اندر نماز پڑھی، بھوکوں اور فاقوں سے ہے۔ تینوں مل کر امام الانبیاء کے ہم مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ امام الانبیاء نے مسکرا کر دیکھا، علی، حسن، حسین، اور تم نے جو خیرات کی ہے اللہ نے وحی کے ذریعے سے مجھے بتایا ہے، آسمانوں کے اوپر تمہاری خیرات کو اللہ نے قبول کیا ہے اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جب انتقال کر گئی نا، آپ کے گھر کے اندر کم سے کم اس دن کھانے کے لیے 1 روٹی موجود نہیں تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ دھاڑے مار کر روئے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسن اور حسین کو ان کے گھر کے اندر جو رتبہ عطا فرمایا، اور انہوں نے جو خیرات کی اور اسلام کے قبول کرانے کے لیے، اسلام کے پرچار کے لیے کربلا کے اندر جو گل کھلائے، خونِ جگر دے کر جو سینچا ہے، تاریخ میں، ہسٹری کے اندر قیامت آنے تک کوئی اس کی نظیر، کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ قدر کی رات ہے، لیلۃ القدر ہے، قدر کرنے والوں کی رات، قدر کرنے والوں کا اللہ قدر کرتا ہے۔ ایسے ایسے قدر کرنے والے دنیا میں پیدا ہوئے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگوار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ، ان کے زمانے کے اندر
ایک بہت ہی بیوہ غریب عورت ان کے گھر تشریف لے آئے. بیوی سے پوچھا خلیفۃ المؤمنین کہاں ہے؟ کہا کہ عصر کی نماز کو گئے ہوئے ہی وہاں آئے گا، ان کا دربار وہاں جھاڑ کے نیچے لگے گا. وہ جا کر جھاڑ کے نیچے بیٹھ گئی. عصر کی نماز کے بعد حضرت تشریف لے آئے. کنویں سے پانی نکال کر اور جیسے لوگ زمین ٹھنڈا کرنے کے لیے چھڑکاؤ کرتے ہیں چھڑکاؤ کیا. آنے والی بڈھی سمجھنے لگی کہ گھر کا نوکر ہے، اس لیے یجمان اور خلیفہ آنے سے پہلے پہلے زمین کو ٹھنڈا کرتا ہے، زمین کو ٹھنڈا کرتا ہے. اور جیسے ان کو نوکر سمجھا گھر میں جا کر پوچھنے لگی کہ آپ کا نوکر تو آ گیا ہے، امیر المومنین کب آئیں گے؟ ان کی بیوی کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگی کہ یہ نوکر نہیں ہے، میرے شوہر ہیں، یہی تو امیر المومنین ہے. تو جسے نوکر کہتی ہے نوکر نہیں، امیر المومنین ہو کر لوگوں کو نوکر نظر آتے تھے. اور جب جا کر وہاں بیٹھا تو پوچھا کہ مائی کہاں سے آنا ہوا، کیا ماجرا ہے؟ کہاں سے آنا ہوا، کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز سے وہ آنے والی بڑھیا عورت نے کہا کہ میری اپنی 4 لڑکیاں ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کے لیے وظیفہ مقرر کر دیں. حضرت نے معلومات کی اور اس کے بعد ان کی اپنی پہلی لڑکی کا نام پوچھا، اور جب لکھا پہلی لڑکی کا نام لکھا، وہ بوڑھی آنے والی بیوہ خاتون بیوہ عورت بڑی خوش ہوئی، الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکریہ ادا کیا. دوسری لڑکی کا نام پوچھا، دوسری لڑکی کا نام لکھا. حضرت نے جیسے ہی نام لکھا وظیفے کے لیے، عورت نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، الحمدللہ کہا. عورت ڈر رہی تھی شاید اب تیسری کے لیے گنجائش نہیں، ڈرتے ڈرتے تیسری کا نام لکھوایا. حضرت نے سوچ بچار کرنے کے بعد پھر تیسری کا نام لکھا. جیسے ہی لکھا بڑی خوش ہو گئی، اور خوش ہونے کے بعد پھر سے الحمدللہ کہا. اب چوتھی کا نام بولنے سے وہ بھی شرما رہی تھی، اور حضرت نے پوچھا اور کچھ؟ کہنے لگی کہ چوتھی بھی ہے، میں بالکل بوڑھی ہوں، آپ دیکھتے ہیں میں کوئی کلی مزدوری کر نہیں سکتی، میں کوئی کلی مزدوری کر نہیں سکتی. چوتھی کا نام پوچھا تو چوتھی کا نام بھی اس کے اندر لکھا. بڈھی بڑی خوش ہو گئی، کہنے لگی کہ اللہ آپ کو اچھا رکھے، آپ کے جیسے بادشاہ کوئی زمین کے اوپر میں نے نہیں دیکھا. حضرت نے چوتھی چٹھی کو تراش کر پھاڑ دیا، چوتھی چٹھی کو جو لکھا تھا اسے پھاڑ دیا. کہنے لگے کہ جو 3 چٹھیاں میں نے لکھی اللہ کے لیے لکھی، جب تک تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہی اللہ تعالیٰ قبول کرتا گیا. چوتھی چٹھی لکھنے پر تو نے میری تعریف کی، میری تعریف کے بعد اگر لکھوں گا اللہ کے پاس مجھے جواب دینا پڑے گا. میری تعریف کرنے کے بعد اگر میں یہ چٹھی کو گرانٹ کر دوں گا، کل کو اگر اللہ سوال کرے تیرے لیے لکھا کہ میرے لیے لکھا، بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اس لیے تو اماں ہو کر ان تینوں بچوں میں کا ایک ایک نوالا نکال کر چوتھی کو دینا. اللہ کا شکر چھوڑنے کے نتیجے میں تیری چوتھی بچی ماری گئی. جب تک تیری زبان پر اللہ کا نام تھا اللہ تعالیٰ جاری کیا، تیرے تینوں بچے جیت کے نکل گئے. انسانوں کی تعریف تیرے منہ پہ آئی، اللہ تعالیٰ دروازہ بند کر دیا. یہ عمر بن عبدالعزیز ہے. عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ سنو، اللہ کیسے قدر کرتے ہیں مسلمانوں کی. یہ اصل میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، بہت بڑے محدث ہیں. اور چلتے میں ایک بات بتا دوں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نا یہ ان کے استاد ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. بہت بڑے پائے کے عالم ہیں، صوفی ہیں، اللہ والے ولی ہیں، محدث. ایک مرتبہ ایک عورت کو دیکھا کہ بھاگ رہی ہے، یہ بھی پیچھے سے گئے. ایک مری ہوئی بھینس کو دیکھا، اسے چاقو سے اس کا گوشت کاٹ کر یہ عورت دوڑنے لگی، ان کے پیچھے دوڑ لگا. جانے کے بعد دیکھا تو اس عورت کی 4-5 لڑکیاں،
روتے ہوئے کہنے لگی کہ آج مزدوری کو جانے کے بعد مجھے کچھ نہیں ملا، بچے یہی اللہ کے حکم کے مطابق میں مردار گوشت لے کے آئی ہوں، اسے بھن کے کھا لینا۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ کا کلیجہ پھٹ گیا۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ کرنے کے لیے اس زمانے کے اندر کم سے کم 300 دینار جمع کر کے رکھے تھے۔ گھر کو آ کر فوراً 300 دینار لے جا کر اس مائی کے ہاتھ میں رکھ کر فرمایا کہ تیری بچیوں کی کفالت کے لیے، کھانے پینے کے لیے کام آئیں گے۔ دعائیں دی، واپس نکل کر آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا عبداللہ بن مبارک آپ بڑے امام ہیں، ہمارے ساتھ چلنے کی آپ نے بات کی، اب قافلہ روانہ ہوتا ہے، چلو نا۔ اب ان کے پاس پیسے کہاں، پیسے نہیں۔ اب انہوں نے جانے سے انکار کر دیا تو ان کے بات سمجھ میں نہیں آئی، پرسوں تک تو آپ نے وعدہ کیا، اب جب قافلہ روانہ ہوتا ہے تو آپ نے منع کیوں کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ ایک بات ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا۔ اب تو پورے میڈیا والے کور کرتے تھے، اگر ایسی بات ہو جاتی نا تو وہ زمانہ تھا اللہ والوں کا، جمائے ہوئے پیسے اٹھا کر دے دیے، اور اس کے باوجود بھی اپنے قریبی رشتہ داروں کو تک پتا نہیں کہ یہ پیسے کہاں گئے۔ قافلہ گیا، پھر دوسرا گیا، پھر تیسرا گیا، لوگوں نے منت سماجت کی ان کے پاس پیسے نہیں، انہوں نے بتایا۔ حج بیت اللہ کرنے کے بعد میں جب یہ تینوں قافلے والے واپس آئے تو ملنے پہلے قافلے کے گھر گئے، لوگوں سے ملا، ملاقات کی، دل کے اندر بڑا دکھڑا تھا کہ یہ حج بیت اللہ نہیں کر سکے۔ پہلے قافلے کے لوگوں نے کہا عبداللہ بن مبارک ایسے بھی تیور کیوں، اتنی بھی انا خودداری کیسے، ہم تو تیرے شاگرد ہیں یا دوست ہیں، کلیگز ہیں۔ عبداللہ بن مبارک کو بڑا تعجب ہوا، پوچھنے لگے کہ میرے تیور کیا ہیں، میں نے کیا کیا؟ کہنے لگے کہ نہیں آنا تو صاف صاف نہیں آنا تھا، ہم سے کہا کہ نہیں آؤں گا، مگر مینا کے اندر تو نظر آیا اور جیسے ہم تجھے بلا رہے تھے تو دور دور بھاگ رہا، ایسے بھی کیا تیور ہے، ہم سے کیا غلطی ہوئی؟ عرفات میں نظر آیا، وہاں بھی ملاقات نہیں، حج بیت اللہ کے اندر طواف میں نظر آیا، وہاں بھی ملاقات نہیں، ایسی بھی کیا بات تھی، تیرے پاس تیز تباری تھی تو مجھے بول کر ہمیں جا بھی سکتا۔ حضرت نے منع کیا کہ میں نہیں آیا۔ ارے اتنا بڑا محدث ہو کے جھوٹ بھی بولنے لگ گیا، اتنا بڑا محدث ہے، آنکھوں سے ہم نے 10 آدمیوں نے دیکھا اور 10 آدمیوں کو تو انکار کرتا اور منع کرتا ہے کہ تو حج کو نہیں آیا۔ اپنا سمو لے کر واپس آ گئے کہ لوگ شاید پاگل ہو گئے۔ دوسرا قافلہ آیا، ملاقات کے لیے پہنچے، دوسرے قافلے نے بھی یہی بات کی کہ تو فلان جگہ فلان جگہ فلان جگہ نظر آیا، بات نہیں کی، 1000 مرتبے منع کیا کہ میں بالکل بھی نہیں آیا، سچ بولتا ہوں، یہ ایک بندہ ماننے کو تیار نہیں۔ تیسرے قافلے میں ان کے جو محدث تھے حضرت ربی، وہ بڑے غصے میں آئے کیونکہ ان کے کلیگ تھے، کلاس میٹ تھے، وہ سونے کے سکے بھی لے کے آئے، کہنے لگے کہ عبداللہ یہ تیرے لیے مناسب نہیں ہے، زیب نہیں دیتا کہ تو ایسا حج بھی کرے گا، زیارت بھی کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ تو میرا دوست ہے، یہ تو بتا کہ ہر ایک آدمی کہتا ہے کہ فلاں جگہ دیکھا فلاں جگہ دیکھا۔ ربیب نے کہا کہ یہ کیسی بات ہوئی، مواجہ شریف پر، روضے پر، امام الانبیاء کے گھر پر، وہاں زیارت کرتے ہوئے تو سلام کرنے کے بعد میں ایک امانت تو میرے ہاتھ میں دیا کہ ابھی لوں گا، اس کے بعد تو نظر نہیں آیا، یہ جو سونے کے سکوں کا بوجھ میرے اوپر رکھ دیا، میں اسے امانت سمجھ کر طواف بھی کیا، ودا بھی کیا، ساری کام کرنے کے بعد میں ان چیزوں کو لے کر تجھے پہنچانے تلاش کیا تو کہیں بھی نظر نہیں آیا، اب لے کر دینے کے لیے آتا ہوں اور تو کہتا ہے کہ میں نہیں آیا، یہ پیسے کہاں سے آئے؟ اگر تو مجھے نہیں دیا تو یہ سونے کے سکے کہاں سے آئے؟ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے ان سونے کے سکوں کو لے کر رو رو کر جو سو گئے، رات میں امام الانبیاء خواب میں نظر آئے، کہنے لگے تو نے جو یہ غریب کی پروری کی،
حج بیت اللہ کے پیسوں کو تک تو نے قربان کر دیا، تیری طرف سے تیرے شکل میں حج بیت اللہ کرنے کے لیے آسمان سے اللہ فرشتے کو نازل کیا، اور میری سفارش ہے عبداللہ تو نے 300 دینار دیے نا، میں تجھے 600 دینار واپس کیا ہوں، اس میں گن کر دیکھ لے 600 سے کم نہیں ہوں گے۔ انہوں نے 300 خرچ کیے، امام الانبیاء نے 600 توڑے، سکے اشرفیاں دی۔ عبداللہ بن مبارک اپنی ہسٹری میں لکھتے ہیں اس کے بعد میں نے 50 حج کیے، ایک حج بھی میرا ناغا نہیں۔ زندگی کے اندر پیدل عبداللہ بن مبارک نے 50 حج کیے، پیسے اپنی جگہ رہے، دوسری ضرورتوں پہ خرچ کیے، لگاتار مسلسل عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے 50 مرتبہ گھر کی زیارت کرائے۔ دل کے اندر اگر اللہ سے ملنے کا، اللہ کے لیے خرچ کرنے کا، امام الانبیاء کے لیے جینے کا، مسجدوں میں آنے کا، مسجدوں میں خرچ کرنے کا، اللہ والوں پہ خرچ کرنے کا اگر جذبہ ہو، اللہ غیب سے مدد کرتے ہیں، فرشتوں کو پیچھے لگا دیتے ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی آج تک تم نے قدر نہیں کی، پھر بھی اللہ باوجود گنہگار ہونے کے 1000 مہینوں سے افضل ترین اس رات کو ہمارے جھولوں میں ڈال کر ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور یہ سلسلہ قدر اور منزل کا حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک اللہ تعالیٰ جاری رکھتا ہے۔ ایسا نہیں کہ پوری رات میں 1 گھنٹہ اللہ تعالیٰ یہ موقع دے کر اور باقی اللہ تعالیٰ کرفیو لگا دیتا ہے۔ 1 گھنٹہ اللہ تعالیٰ قدر کی رات دے کر باقی 6 گھنٹے اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے، ایسا نہیں۔ مغرب کی اذان سے شروع فرما کر جیسے ہی سحری ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت تک اللہ لیلۃ القدر کی ساری فضیلتوں سے امت محمدیہ کو مالا مال کرتا ہے۔ یہ سورہ قدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ کے اندر بیان فرمایا۔ ایک اور واقعہ میں آپ کے گوشے گزار کروں مگر وقت کی تنگ دامنی ہے۔ قدر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیا کیا دیتا ہے اور کسے کسے نواز دیتا ہے۔ ایک یہودی کا قصہ ہے جو میں انشاءاللہ پھر کبھی کسی طاق رات میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے 5 وقت نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اسلام کے بنیادی اعمال پر، ارکان پر عمل کرنا ہم تمام کے لیے آسان فرما دے۔ اور جتنی مستورات میری ماں اور بہن نے یہاں تشریف فرما ہے، میں مبارکباد دیتے ہوئے ایک مرتبہ پھر ان لوگوں سے بھی دعا کی گزارش کرتا ہوں کہ اگر ان کے لیے جگہ اگر تنگ ہوتی ہے تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں وسعت پیدا کر دے۔ جیسے ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ وسعتیں لے کے آئے گا۔ اب آ رہی ہیں، شاید آپ لوگوں کو جگہ تنگ ہو، اللہ نے چاہا تو آپ کے لیے آپ کے جذبے کو دیکھتے ہوئے، آپ کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے آپ کے اندر وسعتیں پیدا کریں گے، اور جگہ کے اندر اللہ تعالیٰ پھیلاوا لائیں گے، پھیلا کر اللہ تعالیٰ سہولتیں عطا کریں گے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ضرور دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ بڑے دور سے آتی ہیں، رات میں آتی ہیں، اللہ کی محبت میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو جذبہ دیا ہے یہ اللہ مرتے دم تک قائم رکھے، آپ کے عمروں میں برکت عطا فرمائے، آپ کے گھروں میں، آپ کے بچوں میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان 5 راتوں میں جو شب قدر ہوگی، جس جذبے اور جس خوشی خوشنودی سے ہم یہاں آتے ہیں، اپنے ہی فضل اور کرم سے احسان کرتے ہوئے اللہ ہمارے جھولوں میں شب قدر مقدر فرما دے، شب قدر عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ درود شریف پڑھ لے، دعا کریں گے۔ دعا کے بعد میں جن کو ضرورت ہے
وہ واش روم کو جائے، پھر وضو کرے، پھر انشاءاللہ جو تسبیحات میں نے بتائی ہیں سلسلے کی تسبیحات ہیں۔ میں ایک بات اور بتاتا ہوں، اور جیسے شاید بہت سارے حضرات جو تفسیر میں نہیں تھے اب آئے ہوں گے، حسب معمول ہر سال کی طرح اس مسجد کے اندر لیلۃ الجائزہ کی حدیث پڑھی جائے گی۔ چاند رات ہونے کی جو رات ہوتی ہے، آخری رات جب تراویح نہیں، چاند دیکھنے کے بعد میں عشاء کی نماز 8:30 بجے ہوگی، وہ لیلۃ الجائزہ، اس کی برکتیں کیا ہوں گی انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد میں وہ حدیث پڑھی جائے گی۔ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ تشریف لے آئیں۔ اور عید الفطر کی صبح کی نماز ہمیشہ کی طرح رمضان میں جیسا پڑھتے ہیں اول وقت میں پڑھی جائے گی۔ اول وقت میں پڑھنے کے بعد میں پھر انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھ کر دعا کی جائے گی۔ تو تمام ساتھیوں سے، آپ حضرات سے، خواتین سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ رات میں لیلۃ الجائزہ میں بھی تشریف لے آئیں، اور صبح میں بھی فجر کی نماز میں کثیر تعداد کے اندر تشریف لے آئیں۔ اللہ تعالی ہمارے آنے کو رمضان کے اس مہینے کے اندر، غیر رمضان کے اندر بھی اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ عید الفطر سے پہلے فطرہ ادا کر دینا، فدیہ ادا کر دینا واجب ہے۔ جن کے حمل ہے وہ حمل کے اندر جو عورتیں رہتی ہیں، ان عورتوں کے بھی فطرہ واجب ہوتا ہے، تو ان عورتوں کے بھی فطرہ ادا کرنا واجب ہے۔ فطرے کا جو اعلان ہوا ہے 100 روپیے جو کم سے کم ہے، اس سے بھی زیادہ اگر آپ ادا کرنا چاہیں، کشمش پر نکال سکتی ہیں 3 کلو، کھجور پہ فطرہ نکال سکتی ہے 3 کلو، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی غریبوں کا فائدہ دیکھتے ہوئے کشمش کے اوپر 3 کلو کا فطرہ، کھجور کے اوپر 3 کلو کا فطرہ، اگر معمولی گیہوں پہ نکالنا چاہیں، گیہوں کی قیمت تو ہمیشہ کم ہوتی ہے، تو 100 روپے گیہوں کی قیمت کا فطرہ ہوتا ہے، تو اس حساب سے فدیہ ادا کرنے والے اگر حیثیت مند حضرات ہیں تو کشمش کے اعتبار سے 600 روپیہ 700 روپیے کا فطرہ ہوتا ہے، تو فی کا 600 روپیہ 700 روپے کے حساب سے ادا کریں، اور پھر فدیہ رمضان کے مہینے میں ادا کر دیں۔ مختلف لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں، ایک بندے کو بھی دے سکتے ہیں، 10 آدمیوں کو بھی دے سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں نکالنے میں بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ خیرات بھی رمضان میں کرے، مساجد کے اوپر استعمال کرے، تعمیر کے اندر لگائے۔ اور میں تو یہ الگ سے پیسوں کی بات کرتا ہوں، اس میں فطرہ، فدیہ، کفارہ اور خاص طور پر زکوٰۃ مسجد کے اندر نہیں لگتی، تو یہ مسئلہ تو آپ تمام کو معلوم ہے۔ اور زکوٰۃ کے تعلق سے مجھے الگ سے بات کرنی تھی، مگر وقت کی تنگ دامنی کی وجہ سے میں بول نہیں پاتا ہوں۔ آج کے ریٹ کے حساب میں سونا لے جا کر اگر ہم بیچیں گے تو 3% کم کر کے جو سونے کی قیمت آتی ہے، فرض کرو آج 1 گرام اگر 1600 روپے کا اگر مارکیٹ کے اندر ملتا ہے، اگر ہم بیچنے جائیں تو جیسے 1500 روپے 15,500 روپے کا اگر سونا ہماری طرف سے بکری ہوتا ہے، تو 15,500 کے حساب سے ہمارے پاس جتنے گرام ہے 7.5 تولہ سونا اگر ہمارے پاس ہے، تو اس حساب سے ہمیں 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور جس بندے کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 5 کا سونا ہے، یا پھر نہیں تو 5 تولے سونا ہے، 7.5 تولے سونا نہیں ہے، 75 گرام یا 80 گرام جو سونا بنتا ہے، اگر اتنا نہیں ہے، اس سے بھی کم ہے، ساتھ میں اگر چاندی اگر گھر کے اندر عورت پہنتی ہے پٹیوں کی شکل میں، انگوٹھی کے شکل میں، اور بھی کوئی چابی کی شکل میں، تو پھر ایسی صورت میں سونا اور چاندی یہ دونوں کو ملا کر جس کا نصاب سلیبس پورا ہو جاتا ہے، اس کے حساب سے بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ درمیان میں اگر کوئی بندہ کہ پہلے سے صاحب نصاب نہیں تھا، رمضان کے آتے آتے اسے کہیں سے ایریر مل گیا، کہیں سے تحفہ مل گیا، میکے سے پیسے مل گئے، یا اس کی کمائی کے پیسے مل گئے، اور آخر میں آ کر یہ پیسے اتنے ہو گئے، سب ملا کر دیکھتے بھی اگر وہ صاحب نصاب بنتا ہے، اور جب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ شاید میں جلدی بولنے میں باتیں سمجھ میں نہ آئے، اگر جس کسی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو تو یہ انفرادی طور پر معلوم کر لے، اور آپ کے جو مولوی صاحب ہیں ان سے بھی پوچھے یا مجھ سے بھی دریافت کرے، تو انشاءاللہ چونکہ زکوٰۃ فرض ہے، رمضان کے مہینے میں نکالنا بہت ہی اہم بات
بات ہے. اس لیے جن کے ہاں سونا ہے، چاندی ہے، ریڈی کیش ہے، بینک بیلنس ہے، ایف ڈیز ہے، آر ڈیز ہے، اور اسی طریقے سے وہ قرض جو پوچھنے پر ادا ہوتے ہیں یا ہم نے قرض رکھے پوچھنے پر ادا ہو جاتے ہیں، یہ ساری چیزوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. پراویڈنٹ فنڈ پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یا LIC پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. ان ساری چیزوں کے مسائل ہیں. ان سارے مسائل کو سامنے رکھ کر اللہ کا منہ دیکھ کر گھٹتا نہیں ہے، یہ بڑھتا ہے. تو کم سے کم میرے جیسے آپ جیسے مڈل کلاس والوں کے لیے میرا یہ مشورہ ہے، سال کے 12 مہینے گزرنے کے بعد میں رمضان کے مہینے کے اندر کسی پر 50,000 زکوٰۃ آتی ہے، بندہ ادا نہیں کر سکتا. کسی کے لاکھ تک زکوٰۃ پہنچتی ہے، بندہ ادا نہیں کر سکتا. تو کم سے کم ہمارا اپنا جو اندازہ ہوتا ہے 1 لاکھ روپے کا 50,000 کا، تو ایڈوانس میں بھی اگر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو فقہ کے اندر شریعت کے اندر زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. تو 12 مہینوں کو ہم تقسیم کر کے ایک مہینے میں 6,000 روپیہ 7,000 روپیہ بھی اگر ہم ادا کریں، مگر ادا کرنے کے وقت میں ضرور سے نیت کرنا شرط ہے کہ یہ 7,000 روپیے میرے اپنے اگلے سال کے ایڈوانس میں نے نکالے اور انہی پیسوں کو فقیر کے ہاتھ میں، محتاج کے ہاتھ میں، ضرورت مند کے ہاتھ میں رکھنے. آپ نے پیسے نکالے اور یہ پیسے اٹھا کر گھر میں رکھے، اپنے پرس میں سے 500 روپے نکال کر زکوٰۃ کے ارادے سے آپ یہاں مسجد میں آنے والے کے دیتے ہیں، تو پھر تو یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور وہ زکوٰۃ کے پیسے آپ کے زکوٰۃ کے نہیں رہیں گے. یہ زکوٰۃ کے پیسوں کو اگر آپ نے نیت کی یہ زکوٰۃ ہوگی، بغیر اس کے آپ نیت کیے بغیر دیتے ہیں خیرات میں جائیں گے، یہ زکوٰۃ کے پیسے نہیں ہوں گے. پوسیشن بھی شرط ہے، نیت بھی شرط ہے. زکوٰۃ کے اندر پوسیشن، آپ اسے مالک بھی بنانا اور جسے دینا ہے اس کے ہاتھ میں رکھنا، قبضہ شرط ہے، پوسیشن شرط ہے. تو اسے پیسے دے کر ہی آپ نیت کرنے کے بعد میں آپ کی زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے. مسجد چونکہ اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کا محتاج نہیں. لاجک سمجھ میں آئی؟ اس لیے مسجد کو پیسے نہیں لگتے زکوٰۃ کے، اس لیے کہ اللہ غنی ہے، ہم فقیر ہیں. فقیر اللہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ہمارے فائدے کے لیے، آخرت کے لیے، ہم اپنا جو اصل پیسہ ہوتا ہے یہ پیسہ ہمیں مسجد میں لگانا. یہ ہمارے میں کرسچنوں کے اندر یہ فرق ہے کہ وہ اپنے پیسوں میں سے 20واں حصہ نکال کر جو لگاتے ہیں اس کے اندر وہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. مگر اللہ ہمیں یہ آزمائش میں رکھا ہے، زکوٰۃ فقیروں کو دے کر ڈیولپ کرو اور تم اپنا پیسہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آزمائش کے اندر دل نہیں چاہ کر بھی لگاؤ. ہر جگہ ہمیں اللہ آزماتے ہیں. ابھی تو دے کر بندہ تھک کر بیٹھے ہوئے ہوتا ہے، پھر تقاضا آتی ہے کہ کرسیاں لے آؤ، تو بندے کو کرسیاں لانا پڑتا ہے. بل لے آؤ، کرنٹ کا بل باندھ دو، پھر بندے کو کرنٹ کا بل بھی پے کرنا پڑتا ہے. یہ کہاں سے پے کرنا؟ اصلی جو پیسے ہیں نا پرس میں سے وہ نکالنا پڑتا ہے. مگر اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر کبھی موقع دے تو میں انشاءاللہ صدقات کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. 2 فرشتے آسمان سے آتے ہیں روزانہ اور اللہ کے ہاں دعا کرتے ہیں کہ اللہ خیرات کرنے والے کو شام تک ہم دعائیں مغفرت کریں گے، اس کے اپنے کمائی کے اندر بڑھوتری عطا فرما. اور جبکہ اپنے خاص پیسے رکھے ہوئے تھے اس نے اٹھا کر تجھے دے دی. ابھی عبداللہ بن مبارک کی بات آئی نا، اپنی ضرورت کو مار کر دوسرے کو دینا. یہی یہودی کا بھی قصہ تھا، پھر کبھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، آپ کے بہت بڑے پاپی بندے ہیں، آپ کے بہت بڑے نافرمان ہیں. اے اللہ دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیروں میں ہم نے جان بوجھ کر بہت بڑے گناہ کیے ہیں. آپ حاضر ہیں، ناظر ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. آپ علام الغیوب ہیں. آپ کے لیے نہ کوئی ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے. آپ کے لیے تو نہ دن ہے نہ رات ہے، سب کچھ آپ کے سامنے ظاہر اور باہر ہے. رات ہمارے لیے ہے، خفا ہمارے لیے ہے، چھپا چھپی ہمارے لیے. آپ کے لیے کوئی بھی چھپنے والی چیز نہیں. مولا ہم نے آپ کے سامنے دن دیوالے اجالوں میں گناہ کیے.
معلوم ہونے کے باوجود بھی آپ کی نظر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ مولا نفس کے حوالے ہو کر، مجبور ہو کر، اے اللہ نفس کے چنگل میں پہنچ کر، شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم نے بہت بڑے گناہ کیے۔ آنکھوں سے گناہ ہوئے، ہاتھوں سے گناہ ہوئے، پیر سے گناہ ہوئے، دل میں گندے خیالوں کے گناہ ہوئے، دماغ سے گناہ ہوئے، ایک ایک عضو سے، ایک ایک روم سے ہم سے گناہ سرزد ہوئے۔ مولا جہاں آپ نے قدر کرتے ہوئے ہمارے گنہگاروں کے لیے بخشش کے لیے بہانے بنا کر لیلۃ القدر عطا فرمائی، آپ کی اسی قدر کا واسطہ دے کر، گردن جھکا کر، اے اللہ جھولے پھیلا کر، آپ کی رحمانیت کا واسطہ دے کر آپ سے سوال کرتے ہیں، مولا ہم تمام کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ کسی کو مایوس نہ لوٹائیے، کسی کو محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ مستورات بھی آئی ہوئی ہیں، ماں بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں، ان کے بھی حالات کو درست فرمائیے، ان کو بھی معاف فرما دیجیے، ہمیں بھی معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے حالات بڑے نازک ہیں، بڑے ہی پریشانیوں کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ اے اللہ دل میں دکھڑے ہیں، مگر لوگوں کے سامنے کہیں شرمندہ نہ ہو، ہنستے ہوئے بات کر رہے ہیں۔ کس کے گھر میں کیا حال ہے، کون کس حالت کے اندر آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہے۔ اے اللہ نہ اڑوس جانتے ہیں، نہ پڑوسی جانتے ہیں، نہ باپ جانتا ہے، نہ اماں جانتی ہے۔ اے اللہ یہاں تک کہ بیوی نہیں جانتی، اور بیوی کے حالات کو شوہر نہیں جانتا، ماں باپ کے حالات بچے نہیں جانتے، اور بچوں کے حالات ماں باپ نہیں جانتے۔ سب کے حالات سے آپ واقعی ہیں میرے مولا۔ ہمارے حالات کو آپ کے سامنے رکھ کر آپ سے بھیک مانگتے ہیں، ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے حالات کو درست فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں خوشحالی عطا فرمائیے، تنگ دستی کو دور فرمائیے۔ اے اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے اتنی رات گئے مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں پر شرمسار ہیں، ہمارے گناہوں پر ہم نادم ہیں، پچھتا رہے، اقبال جرم کر رہے ہیں۔ مولا حضرت آدم علیہ السلام نے جس طریقے سے دعا مانگی، اے اللہ وہ دعا تو ہم لا نہیں سکتے، مگر آپ کی سکھائی ہوئی دعا پیش کر سکتے ہیں۔ اے اللہ جس درد کے ساتھ نوح علیہ السلام نے آپ کو پکارا، وہ درد ہم کہاں سے لا سکتے ہیں مولا؟ دعا کو تو پڑھ کر سنا سکتے ہیں، ہم رٹا مار کر آپ کے سامنے اسلام پیش کرتے ہیں مولا۔ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں مولا۔ ہم اس طالب علم کی طرح ہیں جو محنت کیے بغیر ایگزام امتحان کو حاضر ہوتا ہے، اور اس امید کے ساتھ جاتا ہے کہ کوئی بتانے والا بتا دے تو اے اللہ نقل کر کے پاس ہو جائے۔ اے اللہ ہم بے صحابہ کی نقل کرتے ہیں مولا، اے اللہ اولیاء کی نقل کرتے ہیں مولا۔ ہم نے کوئی محنت نہیں کی مولا، اس امید سے آپ کے گھر میں آئے ہیں کہ شاید کسی کو دیکھ کر نقل مار کر ہم کامیاب ہو جائے۔ اے اللہ نقل کہیں نہیں چلتا مولا، دنیا کے اندر ہی اے اللہ نقل کرنے والا پکڑا جائے تو اے اللہ باہر کر دیا جاتا ہے، لیکن اے اللہ اس نقل پہ رحم فرما کر اے اللہ ہمیں باہر نہ کیجیے۔ اے اللہ ہم محنت کرنے والے نہیں ہیں، صرف امید لے کر آئے ہیں، اور اے اللہ آپ فرماتے ہیں جو آپ سے امید کرتا ہے اسے 10 گنا زیادہ عطا کرتے ہیں، اور جو امید نہیں رکھتا ہے اللہ اس سے آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اسی امید کو لے کر اے اللہ صحابہ کی نقل کرتے ہوئے، ابو بکر کی نقل، عمر، عثمان اور علی کی نقل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، اے اللہ انہی کا روزے کا نقل کرتے، اے اللہ انہی کی سحری کی نقل کرتے، افطار کی نقل کرتے، زکوٰۃ کی نقل اتارتے، خیر خیرات کی نقل اتارتے ہیں۔ مولا اسے قبول کر لیجئے، اے اللہ ہماری نقل اور حرکت کو قبول کر لیجئے۔ اے اللہ ساری زندگی بھی کوشش کرو نا، ایک دن بھی اے اللہ ہم اصلیت کو سامنے رکھ نہیں سکتے، حقیقت کی عبادت آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ اے اللہ ہم نقل کرنے والے ہیں، ہم کہاں محنت کر سکتے ہیں مولا، کمزور ہے مولا۔ اے اللہ ہم بالکل کمزور ہیں، اے اللہ ہمارے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، معاف کر دیجئے مولا، معاف فرما دیجئے۔ آپ نے اتنی قدر کرتے ہوئے ہماری ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ اے اللہ
ان راتوں میں جگ کر کم سے کم قدر کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ قدر کرنے والوں کو آپ بہت چاہتے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ آپ کی محبتوں کا واسطہ ہے، اے اللہ ہمارے حالات پہ رحم فرما دیجئے، عالم اسلام پہ رحم فرما دیجئے، عربوں پر رحم فرما دیجئے۔ جہاں جہاں جنگیں ہوتی ہیں مولا بچے ہلاک ہو جاتے ہیں، معصوم بچے کیا کیے ہیں مولا، گھر میں بیٹھی عورتیں کیا کی ہیں مولا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اتنا بھی غصہ مت کیجئے مولا، اتنا بھی غصہ مت کیجئے مولا۔ رمضان کا مہینہ ہے، مرنے والوں پہ رحم فرمائیے مولا، مرنے والے بچوں پہ رحم فرمائیے مولا، ان کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائیے اور ہمیں اسلام کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، نمازوں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں نمازی بنا دیجئے، گھر میں عورتوں کو نمازی بنا دیجئے۔ اے اللہ ہر سال مسلمان تباہ ہوتے ہیں، مسلمانوں کے بچے مر جاتے ہیں، اے اللہ اتنا بھی غصہ مت فرمائیے۔ اے اللہ یہاں تک کہ کافر ہمیں دیکھ کر ہنسنے لگے ہیں اولا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اولا، ہمارے گناہ کو معاف فرما دیجئے، ہمارے اس جرم کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری جانیں جا رہی ہے، اے اللہ آپ کو تو پرواہ نہیں، اے اللہ جس کے گھر میں بچہ مر جائے اس کی اماں کا دل کیا ہوتا ہے آپ سے بڑھ کر کون جانتا ہے۔ اے اللہ رحم فرمائیے، 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والے مولا، جس کسی کے گھر میں اے اللہ 7 جنازے نکلتے ہوں ان کے گھر کی حالت کیا ہوگی ہم نہیں جانتے، آپ جانتے ہیں مولا، ہم نہیں جانتے آپ جانتے ہیں مولا، آپ پرواہ کیجئے مولا، رحم فرما دیجئے مولا، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔